Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ ایک انسان نے ایک درندے نے جانور پر کس طرح ظلم کیا اور وہ جانور وہ اونٹ اللہ کی بارگاہ میں کیا فریاد کر رہا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہمارے شہر سانگڑ میں منڈ جمڑاؤ میں ہوا۔ یہ دیکھ لو، یہ چیخ و پکار کر کے کچھ کہہ رہی ہے۔ ظالمو، یہ دیکھو تو صحیح، آج یہ معصوم، یہ اونٹنی کی بچی ہے، بڑی مطلب کہ اونٹ یا اونٹنی بڑی بھی نہیں ہے، اس چھوٹی سی بچی ہے، اور ظالموں نے یہ بچی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ گئی گھاس چرنے کے لیے، تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ اس کا پاؤں کاٹ دیا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ آج کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے سندھ کے اندر۔ یہ دیکھو، یہ جانور چیخ و پکار کر کے کچھ بول رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، میرے ظلم کا انصاف میرے ساتھ کیا جائے۔ کیا اس کا ٹانگ دوبارہ اس کو مل سکتا ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، کیا اس کا ٹانگ دوبارہ اس معصوم کا مل سکتا ہے؟ یہ چیخ و پکار کر کے کہہ رہا ہے، ظالمو جواب دو، کیا ملا تمہیں اس کا ٹانگ کاٹ کر کے؟ اس کا ٹانگ کاٹنے کے بعد تمہیں ملا کیا؟ یہ گھاس کتنا کھا لیتا تمہاری زمین میں سے؟ 500 کا، 1000 کا، وہ تم ہم سے لے لیتے یار، لیکن اس معصوم بچڑے کو تم نے اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا یار۔ یہ خود بول رہا ہے تمہیں۔ ظالمو دیکھو، اس کی آواز کو سنو، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے آپ سے، سنو جی۔ میں اس کے مالک کے پاس بیٹھا ہوں، میں بھی سانگڑ شہر سے آیا ہوں 2 گھنٹے کی مسافت کر کے، گرمی دھوپ برداشت کر کے، کہ سوشل میڈیا پہ ویورشپ حاصل کرنے کے لیے نہیں، لیکن مجھے دکھ ہوا آج ہمارے سندھ کے اندر، ہمارے سانگڑ کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ آئیے ہم اس کے مالک سے بات کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ چاچا، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو کیا ہوا آپ کے، یہ اس کے ساتھ واقعہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تقریباً 20 گھنٹے ہو گئے اس اونٹنی کے بچے کو۔ ظالمہ 20 گھنٹے سے تقریباً 48، 2 دن کا واقعہ ہے، 2 دن پہلے کا واقعہ ہے تقریباً۔ یہ 2 دن ہو گئے اس جانور نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ظالموں، اور حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسا معاملہ ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا گیا کہ اس کا علاج کیا جاتا۔ اب تک کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا، اللہ کرے کہ آگے ہو جائے۔ اور یہ دیکھو، میں نہیں کہہ رہا، یہ جانور خود کہہ رہا ہے تمہیں، بولو، یہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ خدارا ایسے ظلم کو بند کرو۔ اگر جس نے بھی ظلم کیا ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، نہ میں کسی کو جانتا ہوں، لیکن انسانیت کے طور پر مجھے افسوس ہوا جب حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس وقت بھی اونٹنی پر لوگوں نے ظلم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ معصوم جانور، اس کا کیا قصور تھا؟ تھوڑا سا گھاس کھا لیا تم نے، اس کو ٹانگیں کاٹ دی اس کو۔ اب مجھے یہ بتاؤ، دوبارہ اس کی ٹانگ لگ سکتی ہے؟ چیخ و پکار کر کے یہ بول رہا ہے، بھائی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ پاکستانیوں، جاگو جاگو، ان وڈیروں، ان مشیروں کو بتاؤ کہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، اپنا حق لیتے تھے۔ تم لوگ جو غلط کرتے ہو کسی کے ساتھ، یہ بہت غلط ہے۔ آج اس جانور کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ہم پورے پاکستان والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ ڈنکی کی چوٹ پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ چاچا بہت مایوس ہے، ان کو بھی دلی تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ یہ جانور، آپ کو پتہ ہے، جانور ماں بچوں کی طرح ہوتے ہیں یار۔ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح جانور فریاد کر رہا ہے، تو کیا ہمارا دین، ہمارا اسلام اس طرح جانوروں پر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور کے ساتھ کیا کردار تھا، کس طرح ان سے محبت کرتے تھے؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے ساتھ تو محبت کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا اور اپنے اونٹ کی فریاد پیش کی اور کہا کہ میرا اونٹ جو ہے یہ باولا ہو گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر گئے، اونٹ کے پاس گئے
تو وہ اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں باولا نہیں ہو گیا ہوں کہ میرا مالک جو ہے مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھ پر زیادتی کرتا ہے، کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے چارہ کم ڈالتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، یا رسول اللہ کہ میں اس لیے باولا ہو گیا ہوں کہ آپ مجھے اس سے آزاد کرائیں، یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھ پر زیادتی کرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اونٹ کی فریاد سنی تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک سے خریدا اور اس اونٹ کو آزاد کر دیا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن آج اس دور میں ہم کس طرح جانور پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اگر جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں تاکہ اس دوسرے جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس قدر ہمیں جانور کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ پیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی جانور کو دوسرے جانور کو تکلیف بھی نہ ہو۔ تو آج ہم مسلمان ہو کر کہ کس طرح جانور پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں جانور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.